اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 41، سماجی اور معاشی مقاطعہ، سوشل اینڈ اکنامک بائیکاٹ۔ سارے ہیلے، ساری تدبیریں، ساری سازشیں ناکام۔ اب مشرکین حیرت سے چکرا گئے، پھر ایک میٹنگ بلائی۔ اب ہم دیکھیں کیا کیا طے ہوا، انہوں نے اس میٹنگ میں کیا طے کیا، کیسے کیسے لاچار اور مجبور اور بے بس بنانے کی کوشش کی مومنین کو، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم ان کی ثابت قدمی دیکھیں گے کہ ان کی ثابت قدمی ہمیں کیا سبق دے رہی ہے کہ ان پر سینکشنز لگائے گئے، انہیں مکمل طرح سے ایک ایسا عہد و پیمان کر لیا گیا کہ انہیں مکمل طریقے سے بائیکاٹ کر دیا جائے۔ اگر کوئی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ ایمان پر اسٹینڈ لیتا ہے، جمتا ہے، وہ اس وقت بھی جمع رہے جب اس کو بھی یہ ساری لاچاری اور بے بسی اور مجبوری میں ڈالا جائے، وہ بھی سینکشنز برداشت کر پائے، بائیکاٹ کو برداشت کر پائے۔ ہم اپنے آپ کو اس وقت کے مومنین کی جگہ رکھ کر دیکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے پاس موجود نہیں ہیں جسمانی طور پر کہ ہم ان کی حفاظت کر لیں، وہ نہیں، لیکن ان کی سنتیں تو ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا تھی؟ آپ کے اقوال، آپ کے اعمال، انہی نے تو آپ کو نبی بنایا تھا، ورنہ جسم تو کسی کو نبی نہیں بناتا۔ آپ کے 2 ہاتھ تھے، 2 پاؤں تھے، 2 آنکھیں تھیں، کس چیز نے آپ کو ان مخالفتوں کے طوفان میں کھڑا کر دیا؟ آپ کے اقوال اور آپ کے اعمال نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج مجسم تو ہمارے بیچ موجود نہیں ہیں، لیکن آپ کے اقوال اور آپ کے اعمال تو ہیں نا ہمارے سامنے۔ تو انہی کا دفاع ہو رہا تھا۔ اور دین کس کا نام ہے؟ دین اعمال اور اقوال کا نام ہے۔ تو اللہ کے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنتیں تو ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اب ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھ لیں کہ ہم کوئی سنت زندہ کرنے کا سوچتے ہیں اور اس کے نتیجے میں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارا تو بائیکاٹ ہو جائے گا، سوشل بائیکاٹ، تو کیا ہم اس کو برداشت کرنے کو تیار ہیں؟ ہم کہیں گے شاید کہ رہنے دو، اتنا بھی کیا ریجڈ ہونا، سنت ہی تو ہے، حدیث ہی تو ہے، قرآن کی بات تو اور ہے نا۔ تو اس وقت کے مسلمانوں کی یہ بڑی شان تھی کہ انہوں نے اپنے نبی کی کوئی سنت، کوئی حدیث نہ چھوڑنی چاہیے، ساری دنیا ہاتھ سے چلی جائے لیکن اللہ کے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ ان کے ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے۔ یہ پختگی ہوگی ہماری محبت میں، تب کہیں جا کر محبت کا دعویٰ قابل قبول ہوگا، ورنہ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ ہوتا ہے، ہونے دو، وہ تو نبی ہیں، ہم تو کمزور ہیں، ہم بائیکاٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور نہ ہم نبی بن سکتے ہیں۔ نبی آزمائشیں اٹھائیں، ہم تو نبی نہیں۔ جیسے بہت سے لوگ آسانی سے ہم میں سے کہہ دیتے ہیں کہ ارے وہ تو نبی تھے، وہ تو صحابہ تھے، وہ تو عمر رضی اللہ تھے، وہ تو ابوبکر صدیق تھے، ہم تو نہیں کر سکتے۔ تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو گھروں میں بیٹھ کر عشق کے دعوے کر سکتے ہیں، ہم اے سی چلا کر بیٹھیں گے، ہم عطر کا چھڑکاؤ کریں گے، بخور جلائیں گے اور پھر پیاری پیاری نعتیں سن لیں گے، تو اللہ قبول کر ہی لے گا ہماری کوششیں۔ تو کیا ہے ہمارا حال؟ ہم سوچیں، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، ہمیں بھی بہت مضبوط بنائے، ہمیں بھی ثابت قدم بنائے، ہمیں بھی صرف کہنے والا اور سننے والا نہ بنائے۔ کسی بھی مومن نے یہ نہیں کہا اس وقت کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ پر تو آ رہی ہیں بڑی بڑی آزمائشیں، آپ جائیے شیب بنی ہاشم میں بند ہو جائیے، ہم تو بڑے کمزور انسان ہیں، ہم تو نبی نہیں ہیں، ہم اپنے گھروں میں رہتے ہیں۔ جو یہ کرتا، کیا وہ مسلمان کہلانے کے قابل رہتا؟ نہیں ہوتا۔ ایک بھی مسلمان نے یہ بات نہیں کی۔ اچھا، وہ معاہدہ کیا تھا جو بنی ہاشم اور بنی مطلب کے خلاف طے پایا تھا؟ وہ یہ تھا، بنو ہاشم اور بنو مطلب میں شادی نہیں کریں گے، نہ ان کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے، نہ خرید و فروخت کریں گے، نہ ان سے ملیں گے، نہ ان کے گھر جائیں گے، نہ ہی بات چیت کریں گے۔ ہاں، ایک صورت ہو سکتی ہے جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ہمارے حوالے کر دیں، نعوذ باللہ۔ یہ تھا سوشل بائیکاٹ۔ تو جب انہوں نے یہ معاہدہ کر لیا تو ان کو لکھ کر خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جس شخص نے یہ معاہدہ لکھا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بد دعا دی اور اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ ابو لہب کے علاوہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے سارے افراد شیب ابی طالب میں بند ہو گئے۔ شیب ابی طالب ہم سمجھیں مکے سے باہر، جیسے ہمارے یہاں ہمارے رہائشی علاقے سے دور ایک فارم ہاؤس ہوتا ہے، ویسے ہی عرب وہ تو صحرا ہے، فارم ہاؤس نہیں ہوتا تھا، تو گھاٹی ہوتی تھی ہر قبیلے کی، اس گھاٹی میں تنکا بھی نہیں اگتا تھا، سنگلاخ چٹانیں ہوتی تھیں جو گرمیوں میں آگ برسایا کرتی تھیں۔
ایک آگ سورج کی، دوسری آگ پتھر کی۔ تو شیب بنی ہاشم کہیں یا شیب بنی طالب میں سارے مسلمانوں کو، اور ان کے ساتھ جو کافر بھی تھے جو مدد کے لیے تیار ہوئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو جو ان کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے ان کو وہاں پر بند کر دیا گیا۔ یہ واقعہ نبوت کے 7ویں سال کا ہے۔ تو اس طرح یہ پہلا اکنامک سینکشن تھا جو کفار کی طرف سے لگایا گیا مسلمانوں پر۔ تو ان کی دشمنی، ان کی بے رحمی کہ اگر ہمارا ساتھ نہ دو گے، اسلام کے لیے کوشش کرو گے، ہم تمہارا کھانا پینا بند کر دیں گے۔ تو انہوں نے اسلام کے لیے کوشش کرنے والوں اور اسلام کے لیے مدد کرنے والوں کا کھانا پینا بند کر دیا۔ دجال کا بھی یہی طریقہ ہوگا۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو اسلام کا آخری بڑا دشمن ہوگا، وہ بھی جب آئے گا تو رزق کے خزانے اس کے پاس ہوں گے، جس کو چاہے گا کھلا دے گا، جس کو چاہے گا، یعنی اپنی طرف سے دنیاوی طور پر، کیونکہ ہوتا تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، تو اس کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ جس کو چاہے گا کھلائے گا، پلائے گا، جو اس کا ساتھ نہیں دے گا اس کا وہ کھانا پینا بند کر دے گا۔ اب مسلمانوں پر فاقے پڑنے لگ گئے۔ شیب ابی طالب میں اناج کے قافلے آیا کرتے، لیکن جو اناج آتا قافلے کی صورت میں مشرکین پہلے ہی خرید لیا کرتے اور دام اتنے بڑھا دیا کرتے کہ کوئی مسلمان خریدنا چاہتا تو بھی خرید نہیں سکتا، اور یہ حال ہو گیا کہ لوگ پتے اور چمڑے ابال کر کھانے لگ گئے۔ بھوک سے روتے ہوئے بچوں کی اور عورتوں کی آوازیں گھاٹی کے باہر سنائی دیتیں، لیکن ان ظالموں کے دل نہ پگھلے۔ ان حالات پر پورے 3 سال گزر گئے۔ پھر 3 سال بعد خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکے ہوئے صحیفے کو پھاڑنے کا واقعہ پیش آیا۔ وہ کیسے؟ انشاءاللہ اگلے آڈیو میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔